رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں اس سے پہلے کی مجلس میں حبشہ کی ہجرت کا تذکرہ ہوا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو ہزارہا تکلیفوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت اور مدافعت نہیں کر پا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے صحابہ اور رفقا سے فرمایا کہ ایک کام کرو کہ تم حبشہ کی طرف چلے جاؤ. حبشہ کا جو بادشاہ اور حاکم ہے وہ منصف مزاج ہے اور اس کی حکومت میں کوئی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، تمہارا وہاں جانا بہتر ہوگا. چنانچہ اللہ کی طرف سے جب مسلمانوں کو اجازت ملی ہجرت کی تو ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہوئی اور پہلی ہجرت میں سن نبوی 5 میں یہ ہجرت ہوئی تھی. پہلی ہجرت میں 12 مرد اور 5 عورتیں تھیں. پھر کچھ مہینوں کے بعد دوسری ہجرت بھی ہوئی حبشہ ہی کی طرف، تو اس میں 86 مرد اور 17 عورتیں تھیں. یہ سارے مسلمان وہاں پہنچ کر نجاشی سے امن لے کر عافیت اور اطمینان سے زندگی گزارنے لگے. وہاں ان کو ہر طرح کی آزادی حاصل تھی، لیکن یہاں مکہ کے کفاروں کو بڑا حسد ہوا، جلن ہوئی، تو انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے دربدر کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ایک طرح کا اعزاز حاصل رہا اور کفار کے قاصدوں کو ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے واپس آنا پڑا. پھر کفار نے دیکھا کہ اسلام کا دائرہ تو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، ہماری طرف سے اذیتیں دینے کے باوجود بھی رفتہ رفتہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. حضرت عمر اور حضرت حمزہ جیسے بہادر اشخاص بھی اسلام میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کو ایک طرح کی قوت حاصل ہوئی. تو کفاروں کو یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ اب ان کے خلاف کون سا حربہ استعمال کیا جائے. چنانچہ انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا اور یہ تدبیر سوچی کہ لوگ سرداران مکہ یہ جمع ہوئے، ایک میٹنگ ہوئی، ایک پنچایت ہوئی، اور اس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں کا مقاطعہ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے. چنانچہ اس میٹنگ میں یہ تجویز پاس ہوئی کہ ابو طالب پر دباؤ ڈالا جائے کہ تم محمد کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم اسے قتل کر دیں، تم ان کا ساتھ چھوڑ دو. ابو طالب نے بالکل صاف انکار کر دیا کہ یہ بات نہیں ہو سکتی، کہ اگر تم نے حوالے نہیں کیا تو ہم تمہارا مقاطعہ کریں گے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا. اس کے باوجود بھی ابو طالب
تیار نہ ہوئے، لہذا میٹنگ میں یہ بات پاس ہوئی کہ ایک تجویز لکھی جائے، ایک دستاویز بنایا جائے، اور اس میں بنو ہاشم کے جو مسلمان ہیں اور بنو ہاشم کے علاوہ جو دوسرے مسلمان ہیں اور بنو ہاشم کے وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے لیکن مسلمانوں کی طرفداری کر رہے ہیں، ان کو پہاڑ کے ایک درے میں محصور کر کے مجبور اور بے سہارا کر دیا جائے۔ یہ وہی پہاڑی کا درہ تھا جس میں ابو طالب کا خاندان رہتا تھا، جس کو شعب ابی طالب کہا گیا، کہ ان کو وہاں محصور کر کے ان کا بالکل مقاطعہ اس طرح کہ کسی کو ان سے ملنے نہ دیا جائے، کوئی تاجر ان کے پاس کوئی چیز بیچنے کے لیے نہ پہنچے، اور اگر وہ خریدنے کے لیے کوئی چیز آئے باہر تو عام جو قیمت ہو اس سے دگنی اور چگنی قیمت پر ان سے سودا کیا جائے، دعوت اور ملنا جلنا سب بند ہو جائے۔ چنانچہ یہ دستاویز لکھا گیا، اور اس کو لکھنے والے تھا منصور بن اکرمہ۔ یہ لکھ کر کعبہ کے دروازے پر اس کو آویزہ کر دیا گیا۔ کعبہ کے دروازے پر یہ دستاویز لکھ کر اس کو لٹکایا گیا۔ تو یہ سارے مسلمان شعب ابی طالب کے اندر محصور ہو کر رہ گئے۔ یہ تنگی کا دور تقریباً 2.5 سے 3 سال کا تھا، اور اللہ کی مدد کہیے کہ بنو ہاشم میں وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن چونکہ سردار ابو طالب تھے تو سردار کی بات کی لاج رکھے انہوں نے مسلمانوں کی حمایت کی، اور بہت سارے بیشتر لوگ جو اسلام نہ لانے کے باوجود بھی مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے شعب ابی طالب میں چلے گئے۔ حضور کا چچا جو ابو لہب تھا اس نے ساتھ نہیں دیا۔ بہرحال یہ دور بڑا تنگی کا دور تھا۔ تنگی کا معاملہ اس قدر تھا کہ کئی دنوں تک کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، بچے بھوک سے بلکتے تھے اور روتے تھے، اور بچوں کے رونے کی آواز باہر پہنچتی تھی تو یہ کفار خوش ہوتے تھے۔ کبھی کبھی تو پتے کھا کر دن گزارنے پڑے۔ کوئی سوداگر اگر وہاں جانا چاہتا تو ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے لوگ ان تاجروں کو روک دیتے تھے، اور کوئی لینے کے لیے باہر آتا تو ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر دگنی چگنی قیمت پر ان سے سودا کیا جاتا۔ کئی دن ایسے گزرے، پتے کھانے پر یہ لوگ مجبور تھے۔ ایک مرتبہ سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کہیں سے چمڑا ہاتھ آ گیا، اس کو میں نے پانی سے دھویا، تنگی اس قدر تھی، بھوک ایسی تھی کہ اس کو دھو کر آگ پر پکایا اور پانی میں ملا کر اس کو کھایا۔ کبھی کوئی رحم کھا کر کوئی چیز دینے کے لیے جاتا وہاں تو ابو جہل وغیرہ قسم کے لوگ روک دیتے تھے اور کھانے کی کوئی چیز وہاں پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حکیم بن حزام، یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہوتے تھے، تو انہوں نے کوئی چیز اپنی پھوپھی کو بھیجنا چاہیے، ابو جہل نے روک لیا، اندر جانے نہ دیا۔ اتفاق سے اس وقت ابو البختری آیا، اگرچہ وہ کفار تھا، کفاروں میں سے تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ اتنا قریب پھوپھی اور بھتیجے کا پاکیزہ رشتہ، ایک بھتیجا اپنی پھوپھی کی مدد کر رہا ہے، اور یہ لوگ اتنے مجبور ہیں کہ کھانا پینا کئی دنوں تک ان کو میسر نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی یہ حالت، بھتیجے کی چیز کو نہ جانے دیا جائے، پھوپھی کے رشتے کو پالنے نہ دیا جائے، تو ہم کتنے بے مروت ہو گئے ہیں کہ ہم تو باہر بیٹھے بیٹھے خوشیاں منائے، کھاتے پیتے رہے، اور اندر بچے جوان بوڑھے بے سہارا اور بھوکے مرے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے ابو جہل کو ڈانٹ سنائی، یہ بات پھیلی تو دوسرے جو سردار تھے
وہ بھی ابو البختری کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے، ترس کھایا اور کو رحم آیا کہ آئندہ کل جب میٹنگ بیٹھے گی اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہ رحم کھانے والے سرداروں میں زہیر بن ربیعہ یا زہیر بن ربیعہ، اس نے اگلے دن یہ بات اٹھائی کہ ہم کتنے گرے پڑے لوگ ہیں اور کتنے بے مروت ہیں کہ انسانیت ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی ہے۔ کتنے مہینے اور کتنے دنوں سے یہ لوگ بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور یہ کھانے پینے کے لیے ترس رہے ہیں، ہمارے ہی قبیلے کے ہیں اور بعض ہم ان کے خاندان سے ہیں، لیکن ہم باہر خوشیاں منائیں اور یہ لوگ بھوک کے لیے کھانے کے لیے ترستے رہے، یہ ہم سے دیکھا نہیں جائے گا۔ جب اس نے یہ بات اٹھائی تو دوسری طرف سے دوسرا سردار حمایت میں کھڑا ہوا، ادھر سے یہ کھڑا ہوا، ادھر سے وہ کھڑا ہوا، بہت سارے لوگ اٹھنے لگے تو ابو جہل پریشان ہونے لگا کہ آج یہ لوگ پلاننگ کر کے آئے ہیں، تو اس وقت وہ کچھ بول نہ سکا۔ اور ادھر شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ جو دستاویز لکھا گیا تھا، کعبہ کے دروازے پر آویزہ کیا گیا تھا، اللہ کے نام کے علاوہ اس میں جو کچھ لکھا گیا تھا وہ کیڑے کی نظر ہو گیا ہے، یعنی دیمک نے اس کو کھا لیا ہے، صرف اللہ کا نام اس میں بچا ہے، وہ معاہدہ یوں سمجھو کہ ختم ہو گیا۔ ابو طالب نے یہ بات کفار تک باہر پہنچائی کہ میرا بھتیجا اس سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ یوں سمجھو کہ معاہدہ ختم ہو گیا، جو لکھا تھا وہ مٹ چکا ہے، کٹ چکا ہے، دیمک اور کیڑے نے اس کو کھا لیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ اگر میرے بھتیجے نے جو بات کہی اگر وہ جھوٹی ہے تو میرے بھتیجے کو تمہارے حوالے قتل کے لیے کر دوں گا، اور اگر اس نے جو کہا وہ بات سچ ہے تو یوں ہی سمجھو کہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ لہذا اس معاہدے کو دیکھا گیا تو بات سچ تھی، جو لکھا ہوا اور دماغ کی نظر ہو گیا تھا، صرف اللہ کا نام باقی تھا، یوں معاصرہ ختم ہو گیا۔ اب یہ لوگ مکہ کے سرداروں کے زیر نظر جو حمایتی تھے اس محاصرے سے باہر آئے، لیکن محترم بزرگوں، جب یہ محاصرے کا خیال کرتے ہیں اور سوچتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے اتنے دنوں کو صبر کے ساتھ گزارا ہوگا۔ یہ تاریخ کا کربناک مرحلہ ہے۔ بہرحال صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اس محاصرے کے بعد بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ جب یہ محاصرہ ختم ہوا اور کچھ ہی دن یا کچھ مہینے گزرے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے صدمے کا سابقہ ہوا کہ آپ کے سب سے بڑے پشت پناہ جو چچا ابو طالب تھے ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ کے نبی کو اطلاع ہوئی تو اللہ کے نبی پہنچے ابو طالب کے مکان پر، لیکن آپ سے پہلے ابو جہل اور اس کے حمایتی پہنچ چکے تھے اور وہ ابو طالب کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ ابو طالب ایک مرتبہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لے تاکہ میں اللہ کے یہاں گواہی دے سکوں۔ اللہ کے نبی کلمہ تلقین کرتے رہے، لیکن یہ خران قسم کے جو لوگ تھے ابو جہل وغیرہ وہ ابو طالب کو عار دلاتے رہے کہ ابو طالب اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کر کے پرانے دین پر بٹا لگا دیا، کہ بھتیجے کی بات کو مان کر اس نے اپنی عزت گوا دی اور جہنم سے ڈر گیا۔ یہاں اللہ کے نبی تلقین کرتے رہے اور وہ لوگ ملامت کرتے رہے۔ بالآخر ابو طالب کے زبان سے آخری الفاظ یہ نکلے کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا، مجھے جہنم میں جانا گوارا ہے لیکن بے عزتی گوارا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی غمزدہ وہاں سے واپس آئے۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے والد محترم کے انتقال کی خبر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ گڑھا کھود کر گڑھے میں ان کو دبا دو۔
اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ وہ حالت اسلام میں دنیا سے جائے لیکن حالت شرک میں گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ فرماتے رہے کہ اگرچہ چچا حالت کفر میں گئے ہیں لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے منع نہیں کیا جائے گا میں برابر اپنے چچا کے لیے مغفرت مانگتا رہوں گا۔ چنانچہ آپ مغفرت کرتے رہے، لیکن پھر یہ آیت اتری ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ کسی نبی کے لیے اور ایمان والے کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ کسی کافر اور مشرک کے لیے مغفرت طلب کرے اگرچہ وہ اپنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ چچا نے آپ کی بہت مدد کی اور آپ کو بڑی حمایت حاصل رہی، تو آپ کی حمایت کا فائدہ آخرت میں ان کو کچھ پہنچے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں پہنچے گا، کہ چچا ابو طالب کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے کنارے پر رکھے گا، اور ان کو عذاب اتنا ہوگا کہ ان کے پاؤں کے نیچے انگارہ رکھ دیا جائے گا، لیکن جہنم کا وہ انگارہ ہوگا تو اس کی تپش اور اس کی شدت ایسی ہوگی کہ اس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولے گا، جیسے انگیٹھی پر پتیلی رکھ دی جائے تو وہ کیسا کھولتی ہے اس طرح ان کا دماغ کھولے گا، اور ابو طالب یہ سمجھیں گے کہ سب سے بڑا عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا۔ بہرحال حالت کفر اور حالت شرک میں وہ گئے، لہذا وہ جہنم سے کبھی چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت بڑا صدمہ تھا۔ پھر اس کے 5 یا 6 دن کے بعد ایک دوسرا صدمہ اللہ کے نبی کو پہنچا کہ آپ کی شریک حیات اور آپ کی باوفا بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کے انتقال کے 5 یا 6 دن کے بعد۔ یہ سن 90-10 کا واقعہ ہے کہ آپ کو پیدر پہ کہ محاصرے سے خلاصی ہوئی اور کچھ مہینوں کے بعد ابو طالب کا انتقال، کہ وہ بھی سب سے بڑے پشت پناہ تھے اور سب سے بڑی باوفا اور شریک حیات، شریک زندگی، آپ کی پہلی بیوی، کہ جس سے آپ کو 25 سال کی رفاقت کا موقع ملا، کہ آپ کی عمر 25 سال کی تھی اس وقت شادی ہوئی تھی، اور جب آپ کی عمر مبارک 50 سال کی ہوئی اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ تو 25 سال کی رفیق حیات، شریک زندگی، ایک صدمے کے بعد 5 یا 6 دن کے بعد دوسرا صدمہ یہ پہنچا، تو آپ کو بہت بڑا غم اور صدمہ رہا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، کہ غم والا سال۔ بہرحال محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر تکلیفیں آتی رہی، اذیتیں پہنچی، انہوں نے برداشت کیا، صبر سے کام لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفتہ رفتہ اسلام کے دائرے کو بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کی دل جوئی کے لیے آگے جو مرحلہ آیا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ مجلس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آپ کی سنتوں کا شیدائی بنائے، اور ایمان اور اعمال پر پختگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.